وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ علم نجوم، علم حساب، سلائی، ناپ تول، اسلحہ سازی اور فن تحریر و کتابت کی موجود اور بانی حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان کے زمانے میں متعدد باتیں بولی جاتی تھیں۔ اللہ نے ان کے ساری زبانیں سکھائی، چنانچہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بڑے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ ان کو قریب خداوند کا اونچا مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ مؤرخین نے آپ کے اخلاق کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ گفتگو میں سنجیدہ خاموشی اور طبیعت تھی۔ چلتے وقت زمین پر نگاہ رکھتے اور بات کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزار دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور 30 صفحے نازل فرمائے۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اکثر لوگ جھگڑتے اور ستانے میں لگے رہے۔ جب لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ایمان کو لے کر بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ آخر وقت تک لوگوں کے درمیان انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید پر ایمان لاؤ اور آخرت کی نجات کے لیے اچھے عمل کرو، تمام کاموں میں عدل و انصاف کرو، ایام بعض کا روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نشہ ور چیزوں سے پرہیز کرو، شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو وغیرہ، اور آخر وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہے۔ 365 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا۔ وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے جس سے پیڑ پودے، پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھنٹے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادت اور حج وغیرہ کی اوقات بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ بغیر غرض چاند کا روشنی پھیلنا اور اس کا گھٹتے بڑھتے رہنا قدرت خداوند کی زبردست نشانی ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لات و عزاری کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے یعنی سجدہ کرتے ہوئے کبھی دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے نعوذ باللہ اس کی گردن روند ڈالوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کے غرض سے آگے بڑھا، پھر اچانک الٹے پاؤں واپس آ گیا، جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہو۔ لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہکتی آگ کی خندق دیکھی اور بڑے خطرناک منظر اور پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے جاتے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔